حاتم طائی کے بیٹے عدی وہ ایمان لے آئے تھے، وہ صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو رب بنا لیا، ٹھیک ہے عیسیٰ ابن مریم کو تو انہوں نے واقعی رب بنا لیا، الوہیت میں شریک کر لیا، لیکن علماء اور صوفیاء کو تو ہم نے کبھی اب رب نہیں مانا، وہ اس سے پہلے کرسچین تھے، عیسائی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور صوفیاء جو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم ان کی بات مان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہے۔ تو فرمایا تو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ حلت و حرمت کا اختیار تو اللہ کا ہے، یہ اختیار گویا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس مقام پر خود آ گئے۔ یعنی ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کی کتاب سے دلیل لاؤ، قرآن و سنت سے ہم کہیں گے کہ وہاں سے دلیل پیش کرو، سند لاؤ، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ محض یہ کہ کوئی عالم دین اپنے طور پر کہہ رہا ہے، کوئی پیر صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا لگا کر بیٹھ جاؤ، اور تم نے بات مان لی تو تم نے تو رب بنا لیا انہیں۔ تو شریعت کے معاملے میں آخری فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی پوپ اتھارٹی بن کے بیٹھ گیا تو وہ تو اللہ کی مسند پہ وہ خود براجمان۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس معنی میں انہوں نے ان کو رب بنا لیا، اپنے علماء اور صوفیاء کو وہ مقام دے دیا۔ وما یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی سازشوں کے ذریعے سے اس دین کا چراغ گل کر دیں، یہ ان کی کوشش تھی اہل کتاب کی، یہودیوں کی۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو چاہے یہ بات کتنی ناگوار ہو، لیکن اب یہ بات ہو کر رہنی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر۔ نمبر ایک الہدا، کامل ہدایت نامہ، دی گائیڈنس نوع انسانی کے لیے، والدین الحق، اور سچا دین، یہ شریعت، یہ نظام عدل اجتماعی، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین کو پورے نظام اطاعت پر۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا، اور یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئی ہے اسی انداز میں، کہ یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں اب ان کے ذریعے دین قائم ہوگا۔ یہ محض وہ نہیں ہے کہ ساری عمر وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے اور انذار اور تبشیر کرتے ہوئے جو ہے اس کے بعد چند لوگ اگر ایمان لائے ہیں تو رسول بچا لیے گئے اور بقیہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک نئی نسل ہے جو اٹھ رہی ہے۔ اب اسی نبی کے ہاتھوں، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اب دین قائم ہونا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ کتنا زور لگا لیں یہ کفار، مشرکین مکہ، یہودی، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اپنی سازشی ذہنیت جو ہے اس کو پورے طور پر بروئے کار لے آئیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ نور مکمل ہوگا اور دین قائم ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو، ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اہل ایمان، یہ جو یہود کے علماء اور صوفیاء ہیں، علماء اور درویش ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناجائز طور پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس وقت یہود عوام کو روکنے والے اس دین سے، دین حق سے سب سے بڑھ کر ان کے علماء تھے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ فتویٰ فروش ہیں، دنیا پرست ہیں، یہ ان کے علماء، یہ ناحق مال کھا رہے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ کہ جو ذخیرہ کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، یعنی مال دنیاوی اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کو اس زمانے میں بینکوں کا رواج تو نہیں تھا، ذخیرہ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ کنز کی شکل میں، اس سونے اور چاندی کی شکل میں جو ہے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس مال کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔
فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ یہ اپنی جگہ ایک استحصالی نظام ہے، یہ لوگوں کا خون چوس کر اور اب مال و دولت جو ہے سیم و زر سمیٹ رہے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ وہ تپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں، یعنی جو سونا اور چاندی انہوں نے ذخیرہ کیا ہے، اپنے پاس ڈھیر لگا کر رکھے ہیں، انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر ان کے ذریعے سے داغا جائے گا ان علماء اور صوفیاء کے جو دنیا پرست ہیں، ان کے پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، اور پیٹھوں پر بھی داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو ذخیرہ کر رکھا تھا تم نے اپنے واسطے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب ذرا چکھو اس کا مزہ جو کچھ اب تک تم جمع کرتے رہے اور ذخیرہ اندوزی کرتے رہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، فی کتاب اللہ، نوشتہ الہی میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی اپنی تقویم جو ہے اس کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے، وہ 12 مہینوں کی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہیں وہ محترم مہینے ہیں، اشہر حرم، اور عربوں کے ہاں اصل میں یہ چلے آ رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ تصور تھا اشہر حرم کا، اور اصلاً ان مہینوں کو جو محترم قرار دیا گیا کہ ان میں کوئی لڑائی فساد، کوئی دنگا، کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، اور سب اس کو مانتے تھے، وہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے، تاکہ جو حاجی آئیں اور عمرے کے لیے آئیں تو وہ کسی ایسے مہینے میں آئیں جس میں ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، وہ امن و امان کے ساتھ پہنچ سکیں۔ تو 4 مہینے جو ہیں ان میں سے 3 مہینے حج کے ہیں، ذی الحجہ، بلکہ اس سے پہلے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور پھر محرم، یہ سفر حج کے لیے، اور 1 مہینہ رجب کا انہوں نے چوتھا شامل کیا تھا اشہر حرم میں، اور وہ اس لیے کہ اس مہینے ان کا خیال تھا کہ عمرے کے لیے 1 مہینہ مخصوص کر دیا جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے جو سیدھا ہے، قائم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، ان کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکوں سے تم جنگ کرو ہر حال میں یا بحیثیت مجموعی، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں ہر حال میں یا ایز اے ہول، یعنی اگر مشرکین کسی محترم مہینے میں تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی جنگ کرو۔ مشرکوں سے جنگ کے معاملے میں یہ جو احترام ہے ان مہینوں کا، یہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جبکہ پہل ان کی طرف سے ہوئی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یہ جو نسی کا قانون ہے یہ کفر میں اضافہ ہے۔ یہ نسی کیا تھی؟ یہ اصل میں عربوں میں سے جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ ان محترم مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتا تھا اپنی سہولت سے۔ خاص طور پر کنانا قبیلہ ہے ایک بہت طاقتور، اس کے سردار جو ہیں وہ آ کر حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے کہ اس دفعہ جو محرم ہے وہ اشہر حرم میں شامل نہیں ہوگا، اس کی جگہ سفر شامل ہوگا، کیونکہ ان کی اپنی پلاننگ ہوتی تھی کہ محرم میں کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے، کوئی شب خون مارنا ہے، تو اپنے حساب سے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ان اشہر حرم کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، اس کو وہ کہتے تھے نسی۔ تو فرمایا کہ یہ تو ایک ویسے ہی مشرکانہ نظام ہے، اس میں یہ نسی کا قانون اس کفر میں مزید اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، وہ کسی ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں 1 سال، ویحرمونہ عاما، اور اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں اگلے سال، اپنی مرضی کے مطابق۔ اس سال فلاں مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں شامل ہے اور فلاں نہیں ہے، اگلے سال جو ہے اس کو واپس کر لیا۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان محترم مہینوں کی رکھی ہے۔ وہ سال میں 4 مہینے تو پورے کر لیتے تھے، لیکن اپنی ثوابدید سے انہیں آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔